برائے صادق صاحب چودھری ظہور حسین دی جلسمت مجلس واقع ہے اور برائے بلندی درجات چودھری جاز حسین بلندی درجات انہوں نے بلندی درجات واسطے ذکر پاک شروع کیا گیا دادا دعا مرحومان دی بلندی درجات واسطے بلند تر سلوات نہایت واجب الکرام ذاکر اہل بیت ذاکر دنیا کا بہت پیارا نام جناب سردار وسیم عباس بلوچ لالیاں اپنے مقصود انداز میں ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل نعرہ حیدری تھوڑا پھر کے آدھے تاکہ بچے گا کبر ہوئی تھوڑا پھر کر کے اٹھ کے آدھے تھوڑا پھر پڑھ دے آؤ کے آدھے پڑھ کے آدھے چودھری ظہور حسین اور چودھری جاز حسین اور اپنے اپنے مرحومین شہداء ملت جعفریہ سید حضرت حسین شاہ نارولی ہیں اور اپنے اپنے مرحومین واسطے سورہ فاتحہ الحمدللہ انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كذلك الله ربنا اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك التوى وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیع اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہر اے باطن اللہ اے ذوالجلال والاکرام اللہ اے علا کل شیء قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین تے رحمت بڑا منالا اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام جوف کعبہ وچ نازل کرنا اللہ اے حسنین کریمین لیرین نورین جنت دی سرداری عطا کرنا اللہ اے بیسم تمارنو شولی تے بھی سکون عطا کرنا اللہ اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرماونا لے اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرماونا لے اللہ اے سب تو زیادہ معاف فرماونا لے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماونا لے اللہ یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپنی شان دا واسطے نبیت سلطان دا واسطے چار شعبان دا واسطے امام زمن دے ظہور اجتاجی فرما الہی امین میرے مالک کسا گناہگارہ موت تو پہلے امام زمانہ دی زیارت نصیب فرما
میرا مالک خالق اپنی عظمت دا واسطے ذکر پاک دا ثواب چودھری ظہور حسین اور چودھری اجاز حسین صاحب دے نام امان وچ درج فرما۔ میرا مالک خالق اپنی عزت دا واسطے محمد والے محمد دا واسطہ علی حسن مجاہد سندھی زندگی درج فرما۔ میرا مالک خالق اپنی شان دا واسطے جتنے لوگ اس غم میں دکھی شریک ہوئے میرا اللہ ہر قدم دے بدلے زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا مولا جتنے علی مریض آئے امام حسین علیہ السلام دی آمد دا صدقہ آمد حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دا صدقہ میرا مولا تمام مریضان صحت کامل و عاجل میرا مولا اس موزی مرض کو اس وبا تو میرے ملک نو میری قوم نو اپنی پوری مخلوق نو اپنی پناہ عطا فرما۔ میرا مولا اپنی شان دا واسطے جتنے لوگ بے اولاد آئے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے سارے امین آکھنا مولا سر موت تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت الہی میری دعاواں مرحومین دے حق وچ انہاں لوگاں دے حق وچ قبول اور منظور فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مرحومین دے بلندی درجات واسطے صلوات باواز بلند اپنے اپنے مرحومین دے بھی بلندی درجات واسطے صلوات باواز بلند مریضان دی شفا واسطے صلوات امام زمانہ علیہ السلام۔ اجازت ہے بھی گفتگو کا سلسلہ ترغیب بھی ہے مجلس چلو بھی ہے اور اسلامی نقطہ نظر نال 4 شعبان بھی عالم اسلام 4 شعبان آمد معصومین علیہ السلام کی مبارکباد بھی اسی پیش کرتے ہیں کیونکہ زمانے نو رنگ لگ گئے علی دے بیڑے چ حسینی آ گئے عباس زمانے نو رنگ لگ گئے بلکہ میں لفظ سونا کر کے آکھاں دین نو رنگ لگ گئے جنہاں اپنی ساری زندگی وقف کر دیتی اسلام واسطے اور یہ ہستیاں جڑیاں آئیں اسلام دی نصرت واسطے جنہاں دا دنیا چاہن دا مقصد دین مقصد حیات صرف اللہ کی ذات ہے تو بڑے اعزاز دی بات ہے اور میں بھی شکر کرنا کہ اللہ دے جہان ہے چلو کوئی قوم ایسی ہے جس کو اسلامی تاریخ دے لحاظ نال پتہ ہے بھی آج محمد دے بیڑے چ آ کون رہے احتجاج دعویٰ ساری کر دے ڈھیر ساری تعداد مسلمانہ دی پوری دنیا دے اندر لیکن معرفت دا ہونا سب تو پہلا جڑا جینا ہے وہ زینہ معرفت ہے ایمان اس کے بعد پہلے معرفت کسی چیز کو پہچاننا جب اس دی پہچان ہو جاوے تو جڑی منزل حاصل ہوندی اس کو ایمان اور جدو پھر انسان ایمان دی منزل تے کام کردہ جدو اگلی منزل تے پہنچتا ہے جدو معرفت اور ایمان مل کے کام کرتے ہیں تو اس اگلی معرفت نو تقویٰ دے اور پھر جدو ایمان معرفت اور تقویٰ مل کے کام کرتے ہیں تو پھر جڑی چیز وجود چاہتے ہیں سنو عمل صالح اللہ رب کی طرح یاد رکھنا تو اتنے بڑے شہنشاہ دے ظہور پاک پہ میں میری زبانی طاقت ہی نہیں کہ میں انہاں دی عظمت اور شان کمال کو بیان کر سکا لیکن اتنا ذہن رکھنا کہ ابو الفضل العباس وہ ہستی ہے
جس دا ظہور سین ملبنین دی جھولی ہے کہ جدو میرے شہنشاہ دا ظہور ہویا، اجازت ہے بات شروع کر رہی ہے، جدو میرے شہنشاہ پاک دا ظہور ہویا تو شہزادیاں اپنے اپنے حجرے وچ موجود ہیں، خبر پہنچ گئی کہ اللہ نے تنویر عطا کیتا ہے، لیکن کوئی بھی مذکور پردے چ باہر نہیں آئے، اجے تک ماں دے حجرے چ نہیں گئے، پتہ لگ گیا، خبر پہنچ گئی کہ اللہ صاحب نے ایک ویر عطا کیتا ہے، لیکن گئے کیوں نہیں؟ انتظار ہو رہے ہیں اس ہستی دا علی ابن ابی طالب کہ مولا علی علیہ السلام آ جان اور آ کے سنو مولود نو ہتھا تے چامن، اے جملہ سننا، اور شہزادی انتظار چن کہ علی آ کے دسن کے آمن اللہ کون، چار شبان رل کے حیدر انتظار ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا جدو بھی اس ویڑے میں کوئی آندہ ہے اس دے آن تو پہلے ایک ہستی دا انتظام ضرور ہوگا، جیڑی ہتھاں تے چاہے، جیڑی تعارف کرواوے، جیڑی زمانے کو شان دسے، اور ہستی اس نو روکیا جاندہ ہے جیڑی ہستی اپنا آپ منوا چکی ہوگی۔ اگر سارے شیعہ سنی رل کے تائید کرو تے وقت یاد کرنا چاہنا، یاد رکھے آئے 17 ربیع الاول ابو طالب دا بیڑا ہتھاں تے محمد آئی ذاکر عمران آئی، کیا بات ہے مولا جان۔ اور پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تعارف کروایا، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور زمانے دسیا کہ آمن اللہ کون ہے، اس دی عزت کیا ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام دے تعارف دے بعد ایسا نور چھایا مکہ دی سرزمین تے کہ لوگ آدھے اس نور دی دھک نال اللہ نے حجابات ہٹا دیتے، کوئی تو سمجھسی اٹھے بجمے چو مکہ آلیاں نو مکہ چ کھلوتے ہیں شام دے محلات نظر آنے۔ تو یاد رکھے اسے لئے مکہ ویچ مومن تھوڑے ہیں، کافر ڈھیرہ، جنان دے نور دی آمد نال، جنان دے ظہور دی روشنی نال، کافر دی بھی نظر اتنی تیز ہو جاوے کہ وہ شام دے محلات بیک سکتا ہے، جس دے دل لے چشک مصطفیٰ ہوئے اسی منزل کیا ہے۔ دوسرا موقع 3 ایام الفیل 13 رجب المرجب، مولا علی علیہ السلام دا ظہور، ایتھے موضوع علی ہے، ذاکر نبی ہے، موضوع علی ہے، ذاکر نبی ہے۔ علی علیہ السلام دا تعارف کروایا، حضور دا تعارف کیوں ہویا ذرا غور کرے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو ہتھا تے چاہ کے فرمایا، لوگوں مکہ لے عام نہ سمجھو اس کا نام محمد ہے، نام چی کتنی تاثیر ہے، نام ہی کتنا خوبصورت ہے، اس کا نام محمد ہے۔ فرمایا انہوں عام نہ سمجھو، ادیا ظلفاں واللیل اذا سجاہن، مچکائیں دیاں واللیل اذا یغشاہن، بینی دی من من الف شہر، لعبے دہنی دا انا آتوائنا کل کوثر، اکھی میں سرما مازاغ البصر، چہرہ اس کا ہی حتی و مطلع الفجر، وجود اس کا قد جاؤکم من اللہ نور و کتاب مبین، اشاعت اندی الحمدللہ رب العالمین، سچائی میں کونو ما صادقین، تے آپ جڑے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین۔ ساری امت بیٹھی ہو، مل کے حیدری، اس کا نام محمد ہے، رکھیا میں اس محمد 2 سال جب خلاف روایت 2.5 سال
آمد تو بعد ماں ٹر گئی، ظہور تو 6 مہینے پہلے بابا دنیا ٹر گیا، کلی رحمت دا نزول ہویا تو حضرت ابو طالب دے ویڑے چ حضرت ابو طالب دے ویڑے چ ہکو ویڑا ہا ہکو گھر آئی، اس گھر دے وچ تو ظہور ہویا حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اج تسی مکہ جاؤ بابے قبلہ دے نال اج اس جاتے ایک لائبریری بنا دیتی گئی ہے جڑا گھر ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام، اس لائبریری سے بنا دیتی گئی ہے، اس مقام تے حضرت ابو طالب نے حضور نو ہتھاں تے اٹھا کے تعریف کی اور مقایس تے کہ آپ جڑے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نے آواز توحید ہے جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان ہوں گے، میرا محبوب شریف شریفاں دا ادھار نہیں رکھتے، ابو طالب دا ادھار لوٹا دے، مالک کو موقع بن جاوے، خالق فرمائے گھبرا نہیں، 3 ایام الفیل ہو سی، 13 رجب ہو سی، گھر میرا ہو سی، جو سی نہ کرے آئے علی آلے ہو، گھر میرا ہو سی، ظہور ابو طالب دے پتر دا ہو سی، عمران کی تھی تیری تعریف تے پڑھے ہے تیرا میلاد، تو بھی دیر نہ کری، تو بھی علی نو تلیاں تے جا کے آکھی اکھا عین اللہ چہرہ وجہ اللہ کان اللہ اے علی مان بلند نعرہ حیدری ایمان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا، ایمان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا، میرے شیعہ سنی بھائی ہوتے ہیں ترکڑا جو آمد ہوئی تو پورا ویڑا خاموش ہے کہ امیر المومنین آ جائیں اور بات سمجھے چھاپ کہ امیر المومنین آ جان اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام حجت خدا امام زمانہ صاحب العصر والزمان کہ مولا خود تعارف کروامن کہ آمن اللہ مولود کون ہے، کس عظمت مالک ہے، کیوں پہلے تعارف کرایا جاتا ساڑھے بیڑے ہیں چنج ہو سکتا ہے بھئی اسی بچے دا نام چونکہ نام استے فقہ و شریعت بڑا حکم دیتا گیا ہے کہ 7 دن دے اندر اندر والد تے واجب وہ اپنی اولاد نو بہترین نام دا تحفہ عطا کرے، جیڑا پہلا تحفہ ہے والدین دی طرف اولاد نو وہ نام ہے، اور نام ایسا ہوئے کہ جس سے مقصد ہوئے، مقصد حیات ہوئے، نام ایسا ہوئے بھئی مذہب عقیدہ پوچھنا ہی نہ پوے، اللہ کو گھر بات رکھتے امام زمانہ راضی، مذہب عقیدہ پوچھنا ہی نہ پوے، ڈھیر سارے نام کسی ایسے بورڈاں میں پڑھتے اس کو رکشیاں پیچھے، کاراں پیچھے، بساں پیچھے لکھے ہوں گے، وہ کار والے دا عقیدہ پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں جی، نا ہی نس دیتا ہے میرے بھائیوں سے نہیں رکھنا، نام اس کے حکم ہے، اگر اولاد پیدا ہوئی ہے اور پیدائش کے بعد پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو گیا تو پھر بھی فقہ دا حکم ہے، پھر بھی اس بچے نو کسی نام نہ منسوب کرو، کیونکہ بروز معاشر جو اللہ دی بارگاہ پکاریا جائے گا تو اس سے نام نہ پکاریا جائے گا جڑا ماں باپ نے رکھے گا، لیکن سارے معاشرے میں ایک کمی ہے کہ لوگ نام پیچھے وقت ضائع کر دیں، سن اکثر ٹیلی فون آ جاندے جی کوئی نام دسو، تو اسی تو پھر 14 دے ناموں چوئی دسنا ہوندے جنہاں دے تو سونا کوئی نام ہے ہی نہیں، 14 دی عظمت کی دسنا، جنہاں دا پہلا بھی محمد ہے، جنہاں دا 14واں بھی محمد ہے، تو کچھ لوگ اس انتظار اچران دے کہ نام ایسا ہوئے جنہاں 6 مہینے نہ دادے نو یاد ہوئے نہ دادی نو یاد ہوئے، نام کے اندر نوے نام، تو ایسا کشف کیوں کر رہے مسلمانوں تسی؟ جدوں سرداران دے نام موجود ہومن تو کمیاں دے نام ضرور رکھنے، محلکہ دے جنت دے محلکہ دے نام ہوئے جتے انسان نے دسو کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما محمد تو سونا کیڑا نام بندے آتے جی اگے ہے، علی رکھ لے بھی اگے ہے، چلو کوئی نہیں، پہلے ایک محمد ہوں 2 ہو گئے،
محمد نال 14 تو ایک نال نہ ہور لا دے محمد دے نال اگے ہور ایک نام لا دے نال اپنا نام دے نام بھی سونا ہو جاسی مذہب عقیدت دا بھی پتہ لگ جاسی اور میں ایویں نہیں کہا کرے کہ نام دا ہونا کیوں ضروری ہے 7ویں شہنشاہ والی کاظمین امام رضا علیہ السلام دے بابا حضرت موسی بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا جس گھر وچ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین نام دا کوئی فرد ہوئے گا اس گھر وچ بھوک نہیں آ سکتی فقر نہیں آئے گا پریشانی نہیں آئے گی اور لوگوں نے اندازہ ہی نہیں ہے چونکہ اصحاب محمد تو دنیا میں دنیا ہی منگی ہے تو دنیا ہی لئی ہے دنیا مل گئی ہے تو انہاں دے نال راضی ہو گئے دنیا گھٹ ملی ہے تو سمجھے سائیں ساڈے نال ناراض ہوئے ہو تو بھائیو یاد رکھنا محمد و آل محمد دی بارگاہ وچ جدوں پہنچو اے جدوں اولاد دے نام رکھ دین تو اولاد دے نام اس معیار تے رکھ دین جیڑا معیار انہاں نظر آ رہا اسی اولاد دا نام رکھ دینے نام عجیب رکھ دینے لیکن بچہ الٹ نکلتا ہے بڑے ہو کے نام مجھے ہر کتاب کچھ نکلیا لیکن آل محمد دے بیڑے چیزیں نہیں محمد و آل محمد دے بیڑے دے نام محمد رکھیا گیا ہے نا تو اللہ تعریف دی حد کر دیتی نام علی رکھیا گیا ہے تو اللہ نے بلندی دی حد کر دیتی نام حسن رکھیا گیا ہے تو اللہ نے حسن دی حد کر دیتی ہے نام حسین رکھیا گیا ہے تو اللہ شرافت دی حد کر دیتی جیسا نام ویسی سیرت ویسا کردار ویسی عظمت ویسی روشنی تو مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام در دولت داخل شہزادیوں کو خبر پہنچی کہ بابا جان بیڑے چاگے ام البنین فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہ دی جھولی وچ ساڈے ویر دی آمد ہے 4 شعبان نے پتہ لگے مولا علی ہتھاں تے جاویں تعارف کرواویں نام رکھن اس دا تو سان پتہ لگے خبر ہوے کہ آمن والا کون مولا متقیان نے امامت دی رحل تے وفات قرآن مچایا اور جو ہتھاں تے بلند کیتا پوری توجہ چاہنا اجے حضرت ابوالفضل العباس نے کھا نہیں کھولی این ہتھاں تے بلند کر کے تے ویڑے دے سنٹر وچ کھڑے ہو کے امیر المومنین فرمایا مبارک ہوئے عباس دنیا تے آ گیا میرے غازی دے نوکر بیٹھے ہو جنہاں نے علمت تلے دو کل دن ضرور بولے آئے آج تک بادشاہ دے لہو نہ دھیان ہے مل کے حید علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس شہنشاہ پاک دسی اپنے گھر تے علم لانا عبادت سمجھ دے جس شہنشاہ پاک دے علم دے تلے جا کے ساڑیاں دکھ تکلیفہ مصیبتہ ٹل دیا اس شہنشاہ پاک دے ظہور دا عظیم جملہ پڑھنا چاہنا جو ہتھاں تے بلند کر کے فرمایا مبارک ہوئے عباس دنیا پہ آ گیا جملہ گلو سمجھی جڑا کچھ تاریخ پڑھتا ہے اس ویڑے دی جو تو عباس کا نام گنجیا عباس 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 اور جدو ملکہ کونین نے سنیا عالمہ غیر معلمہ نے سنیا زندگی پہلی میری برکہ پایا پردے ہٹا کے بابا دے سامنے آ کے بابے دے ہتھا تو بھرانو چاہ کے پہیا دی بابا اگر اے عباس ہے تو میں ماں دا سلام پہنچا دے اگر اے عباس اگر اے عباس تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ ایڈا کرمال ہے عباس کہ جس دے آمن نال آلیہ بابے نال ہم کلام حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام دا ذکر کوئی عام ذکر نہیں حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام دی ہستی کردار سیرت کوئی عام نہیں حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام دی زندگی اگر اسے خود مطالعہ کرو کہ بادشاہ نے کس معیار سے زندگی گزاری ہے تو انسان پتہ لگے کہ زندگی گزارن دے معیار دا نہ ہی حضرت عباس انہاں دی زندگی اور انہاں دا ذکر عام ہے عام مجلسوں میں ذکر تو بھی اسی بڑے محتاط ہو کے کرنے لیکن جو ذکر عباس علیہ السلام ہوئے تو تے بالکل گنجائش نہیں ہے غلطی ہے ہی نہیں
اور ایک کدو اندازہ ہویا جب ایک عالم دین نے ملاقات کی تھی اپنے 12ویں سرکار نہ امام زمان علیہ السلام اللہ کے کہتے ہیں مولا میں کربلا جا رہے ہیں زیارت سید الشہداء واسطے تو مولا میں آکے تھوڑی زیارت کردہ جاواں اور پھر میں امام حسین علیہ السلام دی ذریعے تے پہنچا تو مولا کہ نہیں رستے چسی قافلے لے امید رکھیے کہ کسی جگہ تو تسی ساڑھے قافلے میں شرکت کر سو امام علیہ السلام فرمائے سن برانا چاہنا ہے کہنے بختانے لوگ ہیں کہنے مقدرہ تے نصیبانے لوگ ہیں امام علیہ السلام فرمائے بلانا چاہنا ہے ملاقات کرنا چاہنا ہے مولا بس تواڈے قدم نال قافلے چ خیر و برکت ہو جائے گی امام علیہ السلام فرمائے اگر تم ہمیں بلانا چاہتے ہو تو راستے میں کہیں ایک ایسی مجلس بپا کرنا جس میں صرف ذکر عباس ہو آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا عباس جس میں صرف اور صرف ذکر حضرت ابو الفضل لرچٹ امام علیہ السلام دی بڑی خوبصورت حدیث میرے سامنے آ گئی 80 گھروں نکلے یا 4 شبانے اہل سنت اہل تشیع سارے ٹورے ہر بندے دا نظر ہو سی 11 بجے مجلس شروع ہونی ہے مجلس سے پہنچنے ہیں کسی بندے آکے ذکر مصطفیٰ سن سائیں کسی آکے ذکر مرتضیٰ سن سائیں کسی آکے 4 شبان حضرت ابو الفضل عباس کا کچھ جملہ سن سائیں ہر بندہ اپنا اپنا ٹارگٹ لے کے مجلس سے پہنچے اسی اکٹھے ہوئے ہیں محمد و آل محمد دا ذکر سنن واسطے لیکن آؤ ذرا سارے مل کے شیعہ سنی بھائی مل کے بارگاہ امام وچ پوچھئے بھئی اسی جدو سارے کٹھے ہونے ہیں اسی تو سارے کٹھے ہو کے ذکر اہل بیت کر دے ہیں لیکن تسی اہل بیت جدو کٹھے ہوندے ہو اللہ تو گھر آباد رکھے لیکن تسی آل محمد جدو کٹھے ہوندے ہو تو تسی کس کا ذکر کر دے ہو دارین قربان کر دے و عزت شہنشاہ وفات حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اے ہمارے جد عباس آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم آل محمد جب کبھی اکٹھا ہوا کرتے ہیں تو ہم ذکر عباس کیا کرتے تو ہم ذکر عباس کیا اتنا بلند ذکر حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام خالق لم یزل سنن ہستیاں دی معرفت نصیب فرماوے دیکھو اولاد واسطے بہت بہترین چیز ہے صدقہ و خیرات اور بالخصوص مرحومین واسطے ذکر محمد و آل محمد اس واسطے کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں ذاکر ہوئے یا فلاں کھانا ہوئے یا فلاں جگہ ہوئے تو کام مجلس قبول اور منظور ہے نہیں ایک چیز ضرورت ہے جس میں نیت آکر تسی روز بھی اگر اپنے گھر مجلس کرانا چاہو تو تسی روزانہ دی بنیاد تے بھی اپنے اہل خانہ دے درمیان بیٹھ کے بھی ذکر امام حسین علیہ السلام کر سکتے ذکر امام حسین علیہ السلام کسے دا محتاج ہے اور زمانہ یاد رکھے ساڑھی وجہ تو عزاداری نہیں عزاداری دی وجہ تو وسیع تو اے عزاداریاں اور اے سلسلے انشاءاللہ جاری ہو ساری راستے میں جتنا وقت بچ کے چکے سے مجلس رکھیے 5 شعبان 3 اور 4 دی ڈیٹ نوٹا کے خوشی دی ڈیٹ آئی تو آمد دی تاریخان تو 5 لیکن چند پھر فرق نال یہ پھر 5 شعبان دی بجائے 4 شعبان ہو گئی تو ایک جملہ جگہ فضیلت دا پڑے ہے اس وجہ تو پڑے تھا کہ حصہ تو آڈا و ساڈا اس خوشی وچ ہو جائے اس دی ایک وجہ بھی ہے کہ جدو مصائب دی مجلسہ ہوندی ہے تو مصائب دی مجلس انسان جا کے امام حسین علیہ السلام تو صحت منگ دیں اللہ دی بارگاہ امام حسین علیہ السلام دا واسطہ دے کے رزق منگ دیں اولاد منگ دیں مصائب دی مجلس جتھے جنازہ برآمد ہونا ہے جتھے شبیعت الجناب برآمد ہونا ہے حالانکہ دستور زمانے دا بھی کسی دے گھر جنازہ پیا ہوئے تے منگن عالم منگدہ نہیں کسی دے گھر جنازہ پیا تے بندے اپنے پیسے لینے پتہ بھی یہ بکھارج پیسے ہیں لیکن گھر جنازہ ہے تو کدی بھی سیانہ بندہ اپنے پیسے نہ منسی بلکہ دکھ شامل ہو سی اسے انہوں کریم میں جنازہ برآمد بھی ہونا ہوئے نا پتر بھی دے رہے ہیں عزت بھی دے رہے ہیں رزق بھی دے رہے ہیں تو
تو شابان دی مجلس جس وجہ تو دامن پھیلا کے پانا چاہیے جیڑا حسین جنازے تے اتنا عطا کردا ہے او عباس دے ظہور تے کتنا عطا کردا ہے اپنے اس مشغول نو در امام حسین علیہ السلام کے پھیلائی یہ ذکر اتنا بلند ہے یہ ذکر اتنا قریب ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو تو دیکھا کہ دھی سامنے آئیے اور آگے کہ بابا اگر اجازت ہوئے تو بابا میں عباس نال سلام پہنچا لوں جڑا ماں بطول نے دتائی تو مولا علی علیہ السلام فرمایا ضرور آ گیا ضرور اماں دا سلام عباس میں پہنچا تو اس وقت میرے سائن نے 15 سالان دا ادھار لایا عباس نو ہتھاں تے جا کے کن تے منہ رکھ کے فرمایا عباس زخمی ماں سلام دارین قربان کر دے ماں اللہ پڑے کسی غم میں نہ رہو مالک محمد والے محمد صدقہ چودھری ظہور حسین صاحب چودھری حسین چودھری جاؤ حسین صاحب نے مالک درجات بلند کرے اور میرے بھائی علی توفیقات اچ مالک اضافہ فرماویں محمد والے محمد واٹے جرابی میں دارین قربان کر دے ماں اسی جشن مجلساں اس وجہ سے منا رہے ہیں کہ ایسا دین لیا آل رسول تو اسی دین لیا آل رسول تو کچھ بندے لیا ازواج رسول تو کچھ بندے دین لیا صحاب رسول تو اسا آقا علیہ السلام دے بعد دین لیا آل رسول تو جدو آل رسول دے ویڑے وچ خوشی ہوئے تو پھر اسی خوش ہونے ہیں جو دونوں دے ویڑے وچ غم ہوئے سوگ ہوئے تو ساڑھے گھر وچ بھی روشنی نہیں ہوتی ارمان اس گل ہے جیڑا اے ڈال وچ پا لئی نہ عباس میں جو تاریخ پڑھتا ہوں تو خدا دی قسم میں جگر روندا ہے 2 شہید ایسے کربلا جنہاں ڈھیر ماریا گیا ہے سب تو زیادہ 2 جنہاں سب تو زیادہ شہادت نہیں پڑھنی ہے کہ ایک جملہ مصائب تک کسی جگہ تو پڑھنا ہے لیکن تھوڑا جا دھیان پڑھا ہو جاوے کہ جیڑا دنیا چ آئے اس دی عظمت کی ہے کہ امت ٹوریا کی میں 2 ایسے شہید ان کربلا وچ جنہاں سب تو زیادہ ماریا گیا نہیں ایک ہیو عباس جڑا 4 شعبان نو آئے دھرین قربان کرا اور دوسرے مظلوم دا نام ہے حسین حضرت عباس اعلان دے بعد تا میرے شیعہ سنی بھائیو اعلان ہی ایسا ہوئے ہے نا وہ اعلان ہی کافی ہے مولا دے نام دے بعد شمر اعلان کر کے آکے کسے علی تو بدلہ لینا ہے تو اس نے تصویر میدان چلے ہیں مرحبا مرحبا خدا راضی ہوئے انشاءاللہ اپنے کسی غم میں چلائے اور دوسری ہستی حضرت امام حسین علیہ السلام جنہاں زیادہ درد نال کرب نال وصیت دے کہ دنیا دی تو ٹوریا گیا وہ توڑا میرا پیر امام حسین علیہ السلام اوکھی منزل پتہ کس دی ہوندی مرد نبھا جاندے مرد نبھا جاندے مردوں کو کم ہے میدان وچ لڑنا جنگ لڑنی غازی بن جانا یا سر کٹا دینا خدا دی قسم ہے گل مک جاندی جے کدی علی دی تھی میدان وچ علی دیاں پتراں ماریا نہیں گل سمجھ چاندی ہے بندے علی دیاں دھیاں نو کیوں ماریا اور جس بہن نہ 2 بھراواں 2 نہیں بلکہ جس 9 بھرا اکھاں دے سامنے کس دے بیٹھے گھوڑیاں دلان دے بیٹھے رب جانے اس بہن دی کیویں لکھی ہو سی اللہ جانے اس بہن دا کیویں گزارا ہویا ہو سی اور میں دارین قربان کرا جس موڑ تے بھی ظلم وددا ہے جس موڑ تے حسین دا نام نہیں چندی جس بھرا دا نام چندی ہے ایک سام قلبے دی گئی بڑسام جو سر نظر نہیں آنا ازادار سے میں سڑکی پہ پڑتا بات گھوڑے آنے پاس ہوئے دی گئی بات گھوڑے دی گردن نہ آلے کٹی ہویا سر نظر آتا ہے اور میں دس نہیں سکتا ہوں کیڑی چیز نہ آلو گھوڑے دی گردن نہ آلو پہ وستا ہی رو رو کیا دیئے عباس میں نبیک میں مدینے آلی زین آبا تو میں دارین قربان کر دے ازادارو دعا مانگنا انشاءاللہ ایسا امتحان ایسی مصیبت ایسے درد انشاءاللہ کسی بھیڑ تے نہ دارین قربان کر دے ماں میرے بھائیوں
کربلا تو ٹری شام والے پاسے 1600 میل بنتا ہے جڑے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو 1600 میل تے اج تو 1400 سال پہلے دا 1600 میل علی دیاں دھیاں بھراواں نال نہیں کیتا بھراواں دے قاتلاں نال کیتا ہے بھراواں تے پتراں دے قاتلاں نال کیتا ہے اور بن پلان اٹھا تے کیتا اٹھ دی سواری اس زمانے میں پلہان کجاوا نکیل مہار مکمل سواری تے لگے اٹھ جڑے ہوئے نا اونا سواری بندے سفر چ لے جاونا طاقتور اٹھ جڑے جانور جان وچ ہوئے نا اونا لوگ سفر تے لے جاندے جڑے اٹھ علی دی دھیاں نوں دتے نے میں معافی دیوی ہے نہ پلہان نہ کجاوا کوئی صدقے ہو جاواں ایک کو رسی نال گردنا وچ اٹھ بننے ہوئے یہ آکھنا بڑا سوکھا ہے کدی کوئی سارمان جا رہے ہوئے تو اس کو لٹھو ہیں ایک لمحہ سے اٹھ نو ذرا دیکھی کیسی حیبت والی سواری ہے چنگے بھلے جوان دا دل نہیں کرتا کھلے ہتھاں نال بن پلان اٹھتے بان کان میں نے ممبر دی قسم ہے 1600 میل بن پلان اٹھ دی کانڈا تے ہاتھ انج بدھے ہوئے تو میں دارین قربان کر دے وہاں اٹھ ٹور دے گئے بی بی روندیاں کی اور جدو کسے پوچھیا سین دیر تکلیف کس سے لے ہوندی ہے پن رابج تو جواب سنے شیعہ سنیوں بنت علی دے یہ جملہ بڑھتا ہے بی بی رو کے فرمایا مار دے تو انج بھی ڈھیر آن لیکن اس سے ظلم ڈھیر کر دے آن جیڑے ویلے میں بن پلان اٹھ دی کانڈتے نماز پڑھتا تو میں صدقے ہو جاؤں سید سجاد فرمیندن میری پھوپھیاں شام دے راتے بن پلان اٹھا دی کانڈتے نماز شب بھی قضا نہیں کی تھی کہ امام سجاد علیہ السلام دا فرمان ہے جنگلاں چو گزر دی بازاراں چو گزر دی شہراں چو گزر دی جد شام دے باہر آئی ہے نا میری سائن یہ پڑھنا کربلا شام میں بڑا سوکھ ہے سن لینا بھی سوکھ ہے پڑھ سن کے ہائی کر لینے بھی سوکھ ہے لیکن شام نو تاری کرنا جے شام چو گزرنا جی میں گزریاں نلی دیا تھیاں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو آنے تھیائے بارگاہ کسی 2 گھنٹے ہو گئے اسے زیادہ تو زیادہ کوئی 3 گھنٹے تو آکے بیٹھا اسی اور سارے طبیعت اسی مجلس ختم ہوئے اسی مباد دعا مانگ دے توا توڑ سائیں باہر نکل سائیں تازہ ہوا اسی ٹھنڈا پانی اسی میں دارین قربان کر دے میں تاریخ اچ پڑھی ہے ایک موڑ شام اچ ایسا آیا ہے جتے پورے 3 دن علی دی تھی سورج نو چڑھ دے ہمیں بیٹھے مرحبا مرحبا اللہ کا نگاہ قبول فرما اور سورج نو لام دے ہمیں بیٹھے چڑھ دے ہمیں بیٹھے اور سورج نو لام دے ہمیں بیٹھے 3 دن رات ایک موڑ اتے اور جیو بازار اسی پڑھتے ہیں بیڑا بازار تاریخہ میں چھنا کس قسم کی حیثیت دیتی گئی کس قسم دا پتھراؤ ہویا کس قسم نال استقبال ہویا رسول دیا دیاں دا ایک موڑ دے بھائی اور رش اتنا ودھی ہے بھیاد اسلام کے کھا کے پیادے حسین تو کس دارے ہیں میں بیٹھے رہی ہوں رش ودھ گیا ہے ترن درا نہیں کدیں دے حسین پڑھ قرآن بڑے پرانے تدارو ساروں کی دیکھ نام میں تداری کے ایک لفظ آکنا چاہنا رو کیا دیئے پڑھ قرآن بہن دی مقتل آگئی اور میں صدقے ہو جاؤں مظلوم کربلا نے نو کے سنان سے سورہ کاف دی تلاوت شروع کی تھی ام حسنت انا اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا قرآن دی آواز شام دے بازارہ چو گزر دے چونکہ طاقت امامت آئی جڑے ویلے پہنچی نا شام دے محلات دیکھنا طاقت امامت کے سنوار دے ایک مومن ہے محب محمد ہے بیت محمد اپنے محل وچ قرآن پہ پڑھ دی یادی یقدم کسی کاری دی آواز میرے کنن نال ٹکرائی گئی کوئی اتنا پر تاثیر لہجہ آئی میں اپنا قرآن بند کیتا ہے میں سوچن لگ پئی ہاں شام میں چیڑا سونا قرآن ملک شام میں جتنا سونا قرآن کہیں پڑے آپ پر پیاد یہ ہو سکتا ہے آج رش بڑا ہے شام میں
ہو سکتا ہے کوئی قاری کسی اور ملک چو آیا ہوئے بڑا خوبصورت قرآن میں پڑھتا ہے، زیارت کرنی چاہیے تھی اس قاری کی۔ یا مولا حسین نے اگلی آیت پڑھی ہے، انہوں تڑپ گئی ہے، اگلی آیت سن کے تڑپ گئی ہے، جلدی نہ برقع پایا، سیڑھیاں تو لتھی ہے، سہنے چاہیے، کبیڑے ترے دھیاں کھلوتیاں، اچانک ماں دی تیاری بیٹھی، کہتے نمہ کن تیار ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں بازار جا رہی ہوں، لفظی ہو جے میں پہنچا لیا تھا۔ بڑی جی حیران ہو کہ مال موٹا ہلا کے پیا دی، اماں حیرت ہے آلیہ دی کنیز تے بازار، او میں صدقے ہو جا اے اماں تسی پاک آلیہ شہر دی کنیزی وچ رہ گئے ہو، اے اماں تسی بازار جا رہے ہو؟ رو کے پیا دی ہاں بازار، ڈسا بھر کے پیا دی اماں بازار کیوں جا رہے ہیں؟ دھیاں پیا دی قرآن سن دیاں پہیاں ہون دھیاں بھی ہو گئی، انہاں کہ اماں یہ قرآن تو سنے ہیں تو اسی ویڑے کھلوتی ہیں، شام میں چھ قرآن اتنا خوبصورت کون پڑھ رہے ہیں؟ دھیاں پہ کچھ دیئے بلا پڑھدا کی پہ ہے، ایک بیٹی آتی ہے سورہ کاف، اماں سورہ کاف دی تلاوت کر رہی ہے، ماں پہ آتی ہے پتہ نہیں تسی سنو تو لگتا ہے جی میں سورہ کاف پڑھ رہے ہیں، لیکن جب دوئی واری اس دی آواز آئی نا میں نے انج لگیا جی میں پہ آتی ایک واری بازار چاہا، او میں صدقے ہو جاؤں، کل میری بات ہوئے نا آکھی چادر منگانا بھی کون ہے، بڑی منظوری علی بدل سے، تو میں دارین قربان کر دے ماں میرے بھائیوں، اوکھی دعا دل لچ رکھے آئے، بیمارہ کان شفا منگی ہے، بے اولادہ کان اولاد مرینہ سہلے منگی آئے، دارین قربان کران، جیڑے ویلے آواز پہنچی ہے نا، تری حقل آئیے، دھیگن وادی میرا راج، در لیا، جدو میں بازار شام والے پاس رخ کیتا ہے، اتنا رشائی بندے آندا، کہ موٹے نال موٹا، سیر نال سیر، رنگ رنگ دے لباس، نکال نکلا پہ کر دے، مختلف قسم دے ساتھ دے بازارن سنائی دے رہے ہیں، یادی ماحول تو میرے جان آلہ نہیں آئے، لیکن میں ویکنائی اس کاری قرآن میں نے اس نے لہجے تے کوئی شک بھی ہے، میں پوچھنا ہے میں قرآن کتھوں پڑھی ہے، یادی ہے میں اوکھیاں سوکھیاں پہنچ گئیاں جتے قرآن دا آواز آ رہی ہے، لیکن تڑپ کے پہ یادی ہے آواز تا ہے، کاری نہیں نظر آ رہے، قرآن پڑھنا اللہ نہیں نظر آ رہے، یادی ہے میں مر جاواں میں منظر نہ بے کھادی جے میں سار چاک ڈٹا تے کاریو آ جڑا نیزے دی چونک دے، مرحبا مرحبا ساروں کی دے عزدارو تسی سن کے تڑپے ہو، 1400 سال بعد تڑپے ہو، اور جس آنکھ نال دیکھے ہو امام حسین علیہ السلام تڑپ کے پہ یادی میرا اللہ کہ جنگ نہیں ہوئی، یہ ظلم ہے، حد پہ یادی دھاڑ دی بغیر قرآن پڑھنا، یہ خاصان خدا کا خاصا ہے، یہ تو یا کوئی نبی پڑھے یا امام پڑھے، اے اعلان کی ہوئے تے اے آیا کون ہے، کوئی سمجھ نہیں بھی لگ دی، کھلوتے ایک سپاہی پا دیئے اے سار کس دے، مسلمانوں میں معافی دوے آئے، میں مر جاواں جملہ نہ پڑھا، پڑھ کیوں رہا تاکہ اس عورت دی جرت والے ذہن چاہے، اے ظالم آدھے بافی دا سارے، وہ دارین قربان کرنا جھنک دے کیا دیئے حیانو آیا جڑے شراب پہ پیندے نو نمازی ہے، واہ بھائی واہ مرحبا مرحبا، جڑے نکال نکلم پہ کر دے نو نمازی، جڑے شطرنج پہ کھیڑ دے وہ نمازی، اور جڑا دھاڑ دے بغیر قرآن نہ پڑھ دے وہ باقی ہٹ میں آپ پوچھ دیا، شیعہ سنی بھائیو سپاہی پیادہ بی بی اے ہر کسی نال نہیں بولتا، اے اللہ دی رضا کان بول دے یا اپنی مرضی نال بول دے، آدھی پہیے تو گل چھپا گئے، اللہ دی رضا کان بول دے اور کس کان بول دے، اے آدھے اگا نہ دسی کسی نو میں پورے راہ ویکھدا آیا، پورے راہ جتنا سال تے ظلم ہویا نا اپنی باری نہیں بولیا، پر اس قافلے وچ اس دی ایک 4 سالہ دھیے، مرحبا جس دے کان بڑے زخمی ہیں، جزاک اللہ مرحبا، جڑے ویلے وہ روندی ہے نا اس لئے شام دے تڑپ دے، وہ دارین قربان کرا، یا پھر قافلے وچ ایک اس دی ہمشیر ہے، اس دی ایک بہن ہے جس کا نام
اس میں ٹرن دا ول نہیں آتا جدوں ٹردی ہے تے ٹرن دی جا نہیں لبدی تو پھر بھرا قرآن پڑھ دے لوگ معجزہ کر کے سارے دے پاسے دوڑ دے بہن ٹرن دا راہ مل تڑپ جاؤ گے عزادارو مسلمانوں تڑپ جاؤ گے امام حسین علیہ السلام دی عظمت اگلا جملہ سن کے تڑپ کے پہ یاد دیئے اے بہن کار بولے اے سر کٹا کے بولے بہن کار میرے شیعہ سننے بھائیو جگر تے ہاتھ رکھ لے یادی جے بہن کار بولے ہیں نا سپاہی مالی تو ہٹ جا اے شہید میرے نام بھی بول سی وہ ساکھیاں دعویٰ نہ کر رہی تو ٹور جائے یا بہن کان ایک جملے میں تاریخ ہی بند کر دیتی ہے جنک دے کے بھیا دیئے حیا کر میں دعویٰ پہ کرنی ہے میرے نال کلام کرسی میرے نال بول سی بی بی کیڑی گل دا دعویٰ ہے ٹھنڈا صاحب بھر کے آدیئے شام وچ کوئی تا آیا ہے جڑا بہن دی عزت نہ جانا واہ بھائی واہ تو سا اس کو طاقت بہایا جڑا دا گھٹی پتری جیدہ نکاہ جائے اور دینا رشتے کی تمیز بھلا دیتی ہے فرمایا کہ سر کٹا کے بہن کان بول رہے ہیں میرے نال کلام کرسی انہاں کے بیٹی نہ کرسی سانگ کے چھت پائیس سانگ کے چھت پائیس تے سارا الپاس میں کیا دے اٹھا رہا ہے خدا میں کدی بازار نہ بہا تو سا قرآن ہے جب سونا پڑے ہے میں دھیاں تنہا چھوڑ کے توڑا قرآن چھوڑنا یا میں نے نہیں اندازہ کہ صرف توڑا سر قرآن پڑھ رہے ہیں پہلے تے جواب دے دھاڑ کی تھے رہ گئے مرحبا مرحبا دعا میں نے جواب دے کیڑے جرم اتنی نسان دے چاہے ایک مسلمان ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے دھاڑ دے بغیر اے عادل باغی ہے کوئی جواب نہیں آیا انہاں سپاہیاں کہ بی بی تو برکہ پایا ہے برکہ بچا اے شام والے برکے نہ ہمڑ دے آدھی ہو گئے تر جا آدھی بھامیں کچھ ہو جاوے جب تک کہ بولے نہیں میں کوئی ہور بھول پہ گئے میں جواب لینا ہے یکدم کوئی خیال ہے پیادی شریف مادہ پترے میں نے واسطہ ہی ہو جا دیسا نہ ہے میرے گھر تے میرے نال بولدار سے شیعہ سنی بھائیو سانگ وچ متھا مار کیا جی بولو تن زینب دی چادر میرے بھائیو زینب دا نام آیا خوش کرنا تو خون جاری ہویا زخم کٹو لب ہلے جواز ہے عطبہ بہن میرا سلام علی مرحبا 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 کل اپنے غم میں نہ رو عطبہ بہن امام حسین علیہ السلام نے رونا سب تو پہلے کون روئے 3 شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور دے موقع تے شہادت دی خبر دیتی جڑی حضرت جبرائیل امین لے کے شیعہ سنی کتاباں سے روایت موجود ہے اور انج امام حسین ہتھاں تے چاہ کے نبی روئے پاک سیدہ نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں اس وجہ تو رو رہا میرا یہ حسین کربلا وے تن تنہا ماریا جائے گا اور میں صدقے وہاں پاک سیاد پوچھیا ہے بابا جدو حسین شہید ہو سی اسے نے تسی ہو سو سرکار دو عالم فرمایا نہیں میں نہ ہو سا ماں پوچھیا علی حسین نہیں علی بھی نہ ہو سا بابا میں ہو سا نہیں اسے بھی نہ ہو سو حسن ہو سی نہیں حسن بھی نہ ہو سی اور میں صدقے ہو جاؤں بابا بات روسی کون میرے حسین نبی فرمایا اللہ قوم پیدا کر سی واہ جس دے جوان اس دے جوانہ نو روز کر جس دے بزرگ اس دے بزرگ کر یہ حدیث موجود ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نو رونا لبے امام حسین علیہ السلام نے رونا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت ہے اور اس امام حسین علیہ السلام کا ذکر یاد کر کے وہ گل کر کے جڑی تاریخ وچ ملدی ہے سانگ نگاہ کر کے پیادی عتبہ تو سب لائے اکھا مستیاں روندی تڑپ دی گھبرا گئی ہے آدھی یہ نام تو صرف میرا پیر جان دے کوئی میں صدقے ہوا شام میں تو کوئی میرا نام نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا انشاءاللہ خیر ہوئے سام دے تلے ہاتھ پر کے پیادی اللہ دی راج کٹھا شہید اس پہلے میں مر جاواں میں اپنا تعارف کروا سیدہ دے پہچانیا نہ عتبہ بہن جب تو میرے عتبہ بہن کر کے بلائے نا منہ تے پیٹ کے پیادی انشاءاللہ حسین مرحبا مرحبا دی میں بھول دیا یا تو علی اکبر دا باب ہے مرحبا سیدہ دے عتبہ پہچان میں تیرا پیر حسین اور جڑے 71 سال تن سانگا
مسا لٹ لے میرے جواب مار دیتے مسلمانہ میرے بھرا مار دیتے امت نے میرا پورا گھر تباہ کر دیتا میرے نانے نے کلمہ پڑھ کے میرا گھر اجاڑ دیتا میرا پتر بھی مار دیتا جڑا ٹردا بھی نہیں آ میرا پتر مار دیتا جڑا کلام بھی نطق بھی نبی کردا ہی اتبا میرا گھر اجڑ گیا مولا دعا منگو میں کھائی مر جاؤں سیدادے کرتن بلائے گھر چوتا کوئی مقصد تیرے نہ سیدادے میری بہنہ زندان اس پہنچ گئی ہیں یزید علیہ السلام اور عذاب ارادہ رکھ دے انہاں دے تے مزید ظلم کرن دا اور بالخصوص سجاد واسطے فرمایا میری بات دوارے سے میرا امام ہے تو اطلاع دے ہند نو جا کے اور میں صدقے ہو جائے ہندہ مستقیہ دا سخت ترین دور ہے یعنی مولا علی دا تشان کوئی نہ ہی نہیں سن سکتا جو تو مولا علی علیہ السلام دی خبر میرے شیعہ سنی بھائیو دربار شام میں پہنچی ہے کہ مولا علی 19 رمضان ضرب لگی تے 21 رمضان شہید ہو گئے تو پتہ شام نے کیا انہاں کا ضرب کتھے لگی انہاں کے مسجد ہے اور وہ شام والے کہ اچھا اس کا مطلب ہے علی نماز پڑھدا ہی میں اس زمانے میں جا کر دارین قربان کرتے ہیں روندہوں نے جس کا کوئی نقصان ہوئے میرے بھائیوں فرمایا امام علیہ السلام دے مشن دے لوگ ہر دورے ہر جاتے موجود رہے ظاہر نہ تھوڑا چھپائے تقیے وچ رہے لیکن کم نہ مشن مسئلے کی طور ہر دورے چ لوگ موجود رہے پہچان نہیں ہو سکتی سوائے معرفت دے نہ لوگ ہندہ یزید دے گھر کیوں آسیہ فرعون دے گھر میں دارین قربان کر دیں بچانے سلسلے نو بچانے دوڑ دی گئی ہے اکھاں ساز کر لئی ہیں لیکن رو رو اکھاں سرخان جس حسین دا سر سانگ تے بیکھیا اے آدھی جدہ میں محل وچ داخل ہوئی ہوں میں بیکھیا کنیزہ دے جرمٹ سونے دے تخت ہند موجود ہے ہند اور اتبا میری آدھی سیٹ کو تفسیر قرآن پڑھ دیا شاید اس مشن دیتا ہے کہ شام میں بھیجیاں گئیاں بھی اوکھے ویلے علی دیاں دھیاں دا کوئی سہارا دا حفاظت امامت واسطے جیویں جو نگاہ پئی نا جانمیاں نے ایک دوئے سلام کر کے ایک پاس سے کنیزہ وچ کھڑ گئی ہنداں دی نگاہ پئی دیکھ کے پئی آدھی اتبا ذرا میرے قریب اتبا قریب آئی ذرا سر بلند کر اے سر بلند کی غور نہ دیکھ کے پئی آدھی کس سے ماری ہے آدھی یہ نہیں کسے جھنکی ہے آدھی یہ نہیں آدھی اگر کسے ماری ہے تو میں جواب دے رونیوں یا کھا لوگ دیا نہیں تیریاں تک کھا سرخ ہے تیرے چہرے تے نشان نظر آ رہے ہیں کہہ ماری ہے کسے ظلم کی تے اتداس میں ہفتے میں شام دی بیویاں میں ہونے بدلہ گھندیاں دروازے تے بلا کے میں اس کو بدلہ لینی ہون رو پئی اتبا رو کے بھی آدھی ہے کیس انہوں مارنے جس میں نے روایا ہے وہ تا آپ خون والا رو ہے مرحبا مرحبا بینڈ بھی کرتا جس میں روایا ہے وہ تا آپ خون والا رو ہے میں دارین قربان کرتے ہیں آدھی میں صحیح گال دس روئی کیوں ہے آدھی میں محل جو گزری ہاں میں بازار جو گزری ہاں تیرے محل لا رہی ہاں میں ہندہ کوئی قیدی بیٹھے بس انہاں قیدیاں میں بڑے ہی روائے ہیں ٹھڈا صاحب بھر کے پہ یاد یہ ایڈی وڈی سلطنت جو ہوئی رنگ رنگ دے قیدی آندے روز آندے یاد یہ روز آلے جو نہیں ایک کوئی عجیب رنگ دے جیڑے ویلے دے شام آئے نا دیواراں بھی خون رو رہی آئے صدقے ہوا ہر دیوار تے خون نظر آ رہے ہیں دوسرا کوئی عجیب رنگ دے کہتی ہے ان سمجھانا بھی چاہتی ہے اور دسنا بھی نہیں چاہتی کہ کسی اور نو خبر ہوئے تمہیں اطلاع کی دے رہے ہیں آدھی ہے ہندہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی انہیں جڑے قافلے تھے وہ قرآن دی تلاوت کر ایک ایسا کہتی بھی ہے جڑا پڑھدا قرآن ہے اور روندہ رات دے آدھی ذرا میرے نام تو محلے چ بیٹھی ہے ٹھنڈے شربت کو پینی ہے ذرا بازار کا کائنات جڑ کے شام آ گئی ہون ہندہ بھی رو گئی ہاتھ نہ کے وکھرا لے گئی یاد جان دی نہیں جد امام حسین علیہ السلام کو اثر رخصت لئی ہے رخصتی دے مقصد مولا فرمایا زندگی وچ تو ہر گناہ تو بچنا ہے لیکن بھول کے قیدیاں دا تماشا نہیں وے او میں تیری شرافت درائم قربان کرا حسین فرمایا ہی ہر قیدی گناہگار نہیں ہوندا جدائی بے جرم رو ویندے ٹھڈا صاحب بھر کے پیادی بات ہو سکتا ہے اے بے جرم ہوئے تو ذرا میرے نال بازار تو آ جس وقتوں میں ٹری
گئے نا دائیں کرسی چاہ کے سر تے رکھ دی جدا ارادہ پتہ چلیا دربار ناموں میں زندان شام ملکہ دا ارادہ ہے تو پورے رستے کناتا لوائیاں گئے کہتے بزرگ ذاکر ایک جملہ پڑھتے ہوتے ہیں بہنی یعنی کنیز قادمہ بہنی دے کیتے لگیاں کناتا حریر دیاں مٹی تے بے کے رومن بھائنا شبیر اسلام بھائیو سوکھا نہیں بچیا اس کی ڈھیر ساری قیمت دیتی اولاد دے رہی اور اج تک دے رہے اسے دین تے رکھاوی رجب علی دا بیٹا ٹرے دارین قربان کرا جنہ دین تے خون دیتا ہے پھر خون نہیں خون دینا بات بھی سوکھا دھی دی چادر دینے پڑا جوان پتر کو ہا دینا سوکھا پر دھی دا داج لٹا دینا بڑا ہو حسین ابن علی اس طاقت نہ ہے جس مشن اسلام دی خاطر 6 ماہ دا علی اصغر بھی نہیں بچایا اور 4 سالہ دی دین شام تائیں قاتل مارتا گیا ہے دارین قربان کرا اسلام تو انتظر تشت رکھ کے نہیں دیتا میرے بھائیو اس کے خون محمد والے محمد دا دارین قربان کرا جب زندان دے سامنے آئیں تو سید سجاد زندان دے بعد زجیران دے مسلح تے سر رکھ قریب آت پہ جاتی ہے کہہ دیئے جڑا پڑھدا قرآن ہے تو روندہ راتے میرے شیعہ سنے بھائیو جدا کر روندہ راتے قریب آئی دیکھئے یہ تو بڑا زخمی ہے کہہ دی سیر تو پیرا تا عزت بھی کرسی رکھنا ذرا مسنال ہم کلام کرسی رکھی گئی کنیز کرسی تے بہ گئی بڑے سنجھے عزادارو زمان نے کیڑا پتہ ہی باؤں اجڑ کے شاہ پا گئے جب کنیز کرسی تے بیٹھی ہے نا تو میرے امام دا خون تیز ہو جائے دارین قربان کرا تو خون دے قطریاں تے ہندہ دی نگاہ پہ یہ تڑپ کے رہ گئی ہے تو واقعہ میں تناکھیا نا یہ عام قیدی نہیں کہ کوئی رب دی رضا دے قیدی ہے رب دی رضا دا نام آیا اس لئے رو کے پہ جاتی ہے میں تاں تڑپ کے رہ گئی یہاں میں بانی روندے تبوں بیٹھے خون روندہ نہیں بیٹھیا میں نے سلام کرا یہ سر چاہے میں پوچھا کیا مارے نالے قرآن بڑا سونا پہ پڑھتا ہے پوچھا قرآن سکھیا کس جات ہے قرآن پڑھیا کس جات ہے میرے بھائیو کم دے ہاتھ نا کم دے ہاتھ ہندہ نے متھے در قیدی میرا سلام میرے امام دی رات ود پئی میرے مولا زخمی سر چاہے سیدہ دائی اماں نراز نوے ہکواری والی سلام بسدہ رہے دائی دا نام آیا ہندہ گھبرا گئی جنہ ماتم کرنے جملہ سنے آئے تڑپ کیا دیئے کہہ دیا میں نو دائی نہ سڑے میں دائی آتا سجاد دی واہ بھائی واہ دردہ دے دو گھنٹ سڑا واہ آواز آندہ ہے میں اکبر دی دائیاں میں اوم دی دائیاں میں محمد دی دائیاں میں نو دائی نہ سدے سیدہ دائی نہ سدے دا میں مائی جا سدے نہ ہکواری سلام والی آگ سارو کی آلیا یار ویری سجاد ہندہ سلام آکھیں ہر سلام نال سجاد نظر کریا تیرا دوٹھیا ہاتھ بان کیا دیئے کہہ دیا میرے سلام نال تیرا خون کیوں ود دے میری ماتمی نال گلے سیدہ دہی کے گردہ جواب دے مندری کتھو لئی کوشیاں مندری دا نام ہے رو کیا دی گلدی گردہ ٹائم آہد شہید لوٹا لگا بھرا واہ مرحبا 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 میرے نال روے آئے غربت دوئے سڑا کہہ دیا گلدی گردہ ٹائم آئی میں اپنے محلے چ بیٹھی آئیں شمرت کھولی میرے سامنے قیدیاں دی لوٹا لی گاٹھ لے کے آیا ہے قیدیاں جڑ ویلے میں گاٹھ کھولی ایک مندری آئی جس تے خون لگایا قیدیاں وچ میں ویکھیا تے دو نکے نکے دوران جنہاں دے تے رکھ لگی ہوئی ہے کوئی دولاد اللہ بیٹھو سے دران دا نام آئے 4 سالہ دی دھی وین کر کے دی اکبرہ میں تیری جان جکان بڑھائے مرحبا مرحبا وسدہ رہے بھائی وسدہ رہے بڑے داردہ لے دو وین کہتی تیرے درد نہیں پہ بھول دے تیرا نام کیے
تیرا وطن کہڑا ہے سیدہ دے نروا وطن دا نہ پوچھ متا شام جدھیاں روگ رجنی آبادار دے ویلے شام دا نام ہے سیدہ دے میرے وطن دا نام مدینہ کرسی تجھان پئیے ہاتھ بن کیا دیے دائیاں میں وڈا ظلم کر بیٹھیاں جلدی کرو کرسی ہٹاوے تا میرے پیران دے شہر دے ہائے کر کے رومن اللہ تڑپ کیا دیے کہہ دیا میں نو جواب دے تیرا محلہ کہڑے جڑے کڑیے جوان بیٹھے سیدہ دے میرا محلہ بنواشا میں ہندہ دو قدم گامتی ہے سجادے قدموں دیا تھلا کیا دی اللہ دے نات جزا اکبر دی داری ندی ہے یا کوئی سید رنہ دلے کیا دے نروا میں لی اکبر مرا کے شام آیا مرحبا 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 اللہ راضی میں انشاءاللہ پڑے گا مچ نہ رو کہہ دیا میں کیویں منا تو مدینے دا وسدیں سیدہ نے کوئی اور سوال پوچھ ہاتھ بن کے پیا دیے کہہ دیا میں جواب دے میرے پیر دے پتر کتنے سیدہ دے تیرے پیر دے ترے پترین منگ دعا شالا سجاد مر گیا ہے اوہ میں صدقے ہو جاوا میں صدقے ہو جاوا سجاد نام ہے تڑپ کے اٹھیے زندان دو ٹوری سیدہ دے کنوینی تڑپ کیا دیے کہہ دیا اگلی گل مردہ تو نہیں کسے کہہ دن بی بی تو کچھ نہیں ہے اللہ جانے میں پڑسا کیویں تسی برداشت کیویں کرے سو جنا زندان دو ٹوری آلیہ سین رسیاں لے ہتھا تو سر جایا اپنیاں بھینا بھر جائیاں دھیاں دائیاں دو نٹھے حقل مار کے بیادی کوئی بھی ہندانو ناد سے میں کونا میں ویکھنا چاہنیاں بھیراوان دے بعد میں کیٹی اجڑ گئیاں سارے دے شریف آلیہ دے سامنے آکے آدھیے کہہ دن بی بی میری سین زخمی سر چاہ کے آدھیے جیو میری بھی ہندا او ماتمی ہو جدا لہجہ سماعت نال ٹکرائے موت پیٹ کے آدھیے میں تہندہ شالا تو زینب نہ ہو مرحبا 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 شالا پڑے گا میں چنا رو آبادہ دہندہ میں پہچان میں تیری شاعر زینب آلیہ او شیعہ سنیوں پانچ قدم پچاٹ گئی آدھی میں کیویں منا تو زینب اگر تو زینب میں قرآن منگوئے نہیں ہوں میں جدا اپنی سین کو قرآن پڑھائیں اجے پانچ قدم دور ہوں قرآن پرواد کرے ہاں زینب دی جھولیے جو انیا تو زینب میں قرآن منگواوا او ایسی علاقے علی شام دی نگری حل گئی جڑے لہندہ قرآن تا ترا کیا دی بول شالا زینب دا ہوئے او ہائے کرنا لے میری سینوال کھول کیا دی گوائی دے پھرا برائی ودیا جن مذہب جماعتم جید یکدم قرآن چواز آیا انما یرید اللہ شیعہ سنیہ جدا قرآن دی گوائی آئی آلیہ دے قدمات جھن پئیے ہاتھ بن گیا دی اللہ دلات دساؤ کے نبی آئی جنیاں گلیاں ناپ کے ہایا کرنا آیا لکھ میری آنکھاں آخری میں شالا پڑے غم میں چنرو میں دعا دے کے جاریاں جڑے ویلے ہندہ کو پتہ لگے علی دیاں دھیاں رہ گئیاں اپنی چادر لہائیے جیسے سونے دیاں تارین علی دیاں دھیاں دے سر کجے آلیہ نپ دی رہی ہے ہندہ دربار دوڑیے بازار چوال کھول دیا یہ جویں دربار داخل ہوئیے یزید شراب بھی اپنی دہا بیوی کو کماچا مار گیا دے تیری چادر کی دے میری غیرت مسئلہ ہے غیرت نام ہے موت پیٹ کیا دیئے اس ویلے غیرت کن گئی ہایا جدائی آئی تھی زہرہ دی ویک
پیادا جیڑا وڈا دہاڑائی اسی کیوں پہ رونے ہکو درد کھا گیا نہ جوڑ بازار زینب دا ہے بے واسوالا رچ آ گئی ابو شام دیا وسدیاں اس نگری نوشیار اہل سنت سویت آمد امام اسلامک فرما بیمارن شفا و روزگار بے گھر نکھر میرا مولا اور عزت واسطے میرے بھائی نے توفیقات عطا فرما محمد امام تک نبی سلامت فرما میرا اللہ اپنی عظمت واسطے جو حاجات ناظرین کے تمام پورے فرما امام کا حق جلد فرما